یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، اور جب بھی یہاں پر کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ چیزیں کوئی انسان تمہیں دے سکتا ہے اور یہ چیزیں صرف میں دے سکتا ہوں۔ اب یہاں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو معاف کرنا وہ میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے دعائیں کرنا وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور ہم لوگ، ایک مسلمان کا جو آخری حق ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھیں۔ ہم جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن جنازہ پڑھتے ہوئے ہمیں وہ دعائیں یاد نہیں ہوتی جو ایک مسلمان کے لیے کرنی چاہیے، اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم اس کے آخری وقت میں اس کے کام آئے سوائے دعاؤں کے؟ ہمارے پاس صرف دعائیں ہیں، اس کے ساتھ ہم کچھ اور تو بھیج نہیں سکتے کہ بھائی یہ لو آخری وقت میں گفٹ لے جاؤ، اپنے ساتھ رکھ لینا، آگے جا کے آپ کو آپ کے سفر میں کام آئے گا۔ تو وہ جو آخرت کا سفر شروع ہوا ہے اس میں کبھی بھی کوئی اور چیز کام نہیں آ رہی سوائے انسان کے اپنے اعمال کے، اور کوئی اچھے ساتھی اگر دنیا میں اس نے بنائے تھے تو وہ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس موقع پر ایک اور بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم جو اپنی پی آر بناتے ہیں نا، لوگوں کے ساتھ اپنا ایک ریلیشن ہوتا ہے ہمارا، دوستیاں لگ رہی ہیں، یاریاں لگ رہی ہیں، تو وہ دین کی بنیاد پہ ہیں، خاص طور پہ اس بنیاد پہ ہونی چاہیے جس میں ہمارا ایک دوست جس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں یا بات چیت کرتا ہوں، بھائی کم از کم اس کو اسلام کا کچھ پتہ ہو، میرے لیے دعائیں کر سکے، اس کو جنازے کی دعائیں یاد ہوں، تو اتنا نیک تو ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی پراپر ایک عالم دین کے ساتھ ہی ہم جو ہے نا وہ پوری زندگی گزار دیں، لیکن یہ فائدے والی بات ہے کہ اگر بندے کے زیادہ دوست علماء ہیں، اگر زیادہ دوست مدرسے کے طالب علم ہیں، اگر زیادہ دوست وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، دعائیں یاد کرتے ہیں، تو بھائی وہ کم از کم آخری وقت میں اس کے لیے دعائیں تو کر سکیں گے، آخری وقت میں اس کے لیے جنازے میں کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے کہہ تو سکیں گے، اے اللہ یہ میرا دوست، یہ میرا بھائی، یہ میرا رشتہ دار یہ فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے میں آج معافی کا طلبگار ہوں کہ اس کو معاف کر دے۔ تو بندہ کم از کم اپنی دوستیاں اس بنیاد پہ لگائے نا، تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جنازے کی جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک دعا میں آج آپ کو سکھانے لگا ہوں، صحیح مسلم کتاب الجنائز میں یہ دعا موجود ہے، جس میں عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، فحفظت من دعائہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا یاد کی۔ اچھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے اس دعا کو یاد کیا اور حفظ کیا، تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جنازہ اونچی آواز سے تھا۔ جنازہ 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، ایک سری یعنی امام صاحب اپنی دعائیں کر رہے ہیں، مقتدی جو ہیں وہ اپنی دعائیں کر رہے ہیں، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب اونچی آواز سے دعائیں کرتے ہیں اور پیچھے لوگ ساتھ دعا پڑھتے ہیں، جن کو دعا نہیں آتی وہ آمین کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ بھائی اگر کسی کو دعا کسی جگہ پہ نہیں آت تو وہ اس طریقے سے کر لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا وہ جہری نماز جنازہ کبھی کبھی پڑھا لیتے تھے، زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سری ہی پڑھاتے تھے، لیکن جہری بھی جائز ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے جو دعا یاد کی وہ یہ تھی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ یہ جب دعا ختم ہوئی، اس کا بھی میں ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں حتی تمنیت ان اکون انا ذلک المیت، اور پھر مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمنا کی کہ کاش اس میت کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس کے لیے دعائیں کی تو ان کی یہ تمنا ہوئی کہ اس جنازے میں آج اس میت کی جگہ پہ میں لیٹا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ دعائیں کر رہے ہوتے۔ تو اس دعا کا ترجمہ کیا ہے، اور بڑی زبردست دعا ہے یہ۔ اگر کسی بندے سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ ماں جب اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی ہوتی ہے اپنے گھر سے کسی عام سفر کے لیے، تو کیسے تیاری کرتی ہے، پورا بیگ پیک کر رہی ہے، ہر چیز، بیٹا یہ بھی لے جائیے ضرورت پڑے گی، یہ بھی لے جائیے رستے میں ضرورت پڑ سکتی ہے، باپ ہے وہ کہتا ہے بیٹا چادر بھی رکھ لے، فلاں چیز رکھ لے وہ ضرورت پڑے، تو یہ ہم سفر کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سفر جو آخرت کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے تیاری نہیں کروا رہے، ہم اس میت کے لیے اس کو جو ہے نا وہ کوئی دے نہیں رہے ساتھ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا،
اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو اس میت کو معاف کر دے، ورحمہ اور اس پر رحم کر، وعافہ اور اس کو محفوظ رکھ، عافیت میں رکھ، واعف عنہ اور اسے درگزر کر لے، کوئی اگر اس کی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں تھی تو اس سے درگزر کر لے، واکرم نزلہ یہ تیرے پاس مہمان بن کے آ رہا ہے، اس کی مہمان نوازی اچھی کر، ووسع مدخلہ اس کے داخل ہونے کی جگہ، یہ جہاں پر بھی ہے اس وقت قبر میں ہے تو اس کی قبر کی جگہ کو اسی طریقے سے اس کا یہ جنت میں داخل ہو رہا تو اس کو اچھا کر دے، وغسلہ بالماء والثلج والبرد، وغسلہ اور تو اس کو دھو دے، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اور اولوں کے ساتھ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا اور تو اس کو صاف کر دے خطاؤں سے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس جس طرح تو نے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا۔ سفید کپڑا کیوں کہا گیا؟ وہ اس وجہ سے کہ سفید کپڑے پہ جو میل کچیل ہوتی ہے نا، ہلکا سا داغ بھی نظر آتا ہے، تو جیسے سفید کپڑے کو ہم جو ہے نا وہ دھوتے ہیں، سفید کپڑا دھوتے ہوئے دیکھیں سب سے پہلے یہ مثال ان لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی جنہوں نے کبھی زندگی میں کپڑے دھوئے ہیں۔ سفید کپڑے ایک تو سب سے پہلے واشنگ مشین میں ڈالے جاتے ہیں، کسی اور کپڑے کا اس کو رنگ نہ لگ جائے، اس کو بڑا محفوظ طریقے سے دھویا جاتا ہے، اور پھر اس کو بار بار 2-3 دفعہ دھویا جاتا ہے۔ عام دوسرے رنگ کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو ایک دفعہ بھی دھو لیا جائے تو وہ کافی ہوتے ہیں، لیکن جو سفید کپڑا ہوتا ہے اس کو بار بار دھویا جاتا ہے کہ ایک ذرہ بھی اس کا خراب نہ ہو۔ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ اور اس کا گھر جو یہاں پہ تھا اس کے بدلے اس کا بہترین گھر وہاں پہ اس کے بدلے میں تبدیل کر دے، یعنی یہاں پر یہ اگر چھوٹے سے گھر میں رہ رہا ہے 3 مرلے 5 مرلے 1 کنال 2 کنال، وہاں پر اس کا گھر بہت بڑا اور اچھا ہونا چاہیے اور بہترین گھر ہونا چاہیے اس کے مقابلے میں، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ اور اس کو وہاں پہ فیملی بھی دینا ہے اس فیملی سے اچھی۔ اگر تو یہ فیملی بھی جنت میں جا رہی ہے ظاہر سی بات ہے یہ فیملی بھی اچھی ہو جائے گی۔ دنیا میں تو انسان ہے اس کے اندر کینہ بغض حسد اور باقی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں، پھر انسان کبھی بیت الخلاء جا رہا ہے کبھی بیمار ہو رہا ہے، جنت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تو یہ فیملی بھی بہتر ہو جائے گی، یہ فیملی اس کو بہتر بنا کر دے دے۔ اور اگر یہ فیملی کسی وجہ سے نہیں جاتی ہے، دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی فیملیوں کو بھی جنت میں لے کر جائے اور سب وہاں پر اپنی اس فیملی کے ساتھ بہترین طریقے سے رہیں، وگرنہ اگر نہیں جاتی ہے ظاہر سی بات ہے کئی دفعہ اولاد اس طرح کی نکل آتی ہے، یا جو ہے نا وہ انسان کے آس پاس کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، انسان بڑی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس طرح کے اعمال کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام کرتے ہیں، تو ہم اس کے لیے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو وہاں پہ اچھی فیملی دینا۔ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ اور اس کو وہاں پر یہ زوج کا جو لفظ ہے یہ بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، خاوند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جنازہ اگر عورت کا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں اللہ اس عورت کو ایک اچھا خاوند وہاں پہ عطا کر دینا، اگر دنیا والا وہاں پہ مل جاتا ہے تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا، اور اگر مرد ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اس کو وہاں پہ ایک اچھی بیوی عطا کر دینا، اگر دنیا والی بھی وہاں پہ جاتی ہے تو یہ بھی اچھی حالت میں وہاں پہ ملے گی۔ وادخلہ الجنہ اور اس کو جنت میں داخل کر دے، واعذہ اور تو بچا لے اس کو من عذاب القبر قبر کے عذاب سے، ومن عذاب النار اور آگ کے عذاب سے۔ تو یہ دعا ہے، اور اس دعا کو اور اس دعا کا ترجمہ دیکھیں کتنا بہترین ہے، یعنی اس میت کے لیے میں مسلسل دعائیں کر رہا ہوں، اللہ اس کو معاف کر دے، اسے درگزر کر لے، اس کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دے، اس طرح سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے، اس کو اچھا گھر دے، اس کو اچھا جو ہے نا وہ وہاں پہ فیملی دے، اس کو اس کی تمام ضروریات وہاں پہ پوری کر دے، جنت میں داخل کر دے۔ یہ ساری دعائیں ایک میت کے لیے میں کر رہا ہوتا ہوں۔ تو اگر میں گیا کسی جنازے میں اور وہاں پہ ایک شخص جو ہے وہ لیٹا ہوا تھا، میں اس کو جانتا تھا، زندگی میں ساری ضرورتیں اس کی پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میں گیا جا کے میں نے جو ہے نا وہ 4 تکبیروں والا ایک جنازہ پڑھا، جنازے میں کوئی دعا نہیں کر رہا ہے، بس چپ کر کے آرام سے کھڑا ہو کے آ گیا، تو کیا یہ اس کا حق ادا ہوا ہے؟ تو مجھے یہ دعا اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو میں دعائیں یاد کر رہا ہوتا ہوں نا مجھے یاد کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جب میں کسی ایسے شخص کی دعا جو ہے نا جنازہ پڑھ رہا ہوں جو میرا اپنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک شخص ہے جو مجھے کبھی نہیں ملا، میں مسجد میں اگر نمازیں پڑھاتا ہوں، میں ایک امام ہوں، میں ایک خطیب ہوں، میں ایک مفتی ہوں، یا کسی بھی جگہ پہ میرا ایک مقام ہے، میں کام کر رہا ہوں معاشرے کے اندر۔ اب ایک شخص میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے قاری صاحب آپ جنازہ پڑھا سکتے ہیں تو آپ جنازہ پڑھا دیں۔ اچھا میں ایک شخص کا جا کے جنازہ، میں اس کو جانتا نہیں ہوں، کبھی بھی وہ مجھ سے ملاقات نہیں اس نے کی، تو میں اس کا جنازہ پڑھا رہا ہوں، کیا میں اس کے لیے اس طریقے سے دعائیں کر سکوں گا جس طریقے سے اس کا بیٹا یا اس کا ایک رشتہ دار دعا کر سکے گا؟
ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس طریقے سے جنازہ پڑھاؤں تو کم از کم بھائی اس بندے سے جس نے جنازہ پڑھانا ہے، یعنی میں آپ کی مسجد کا جو امام ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی مسجد کے امام سے اچھا تعلق بنا کے رکھیں نا. جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو بھائی مل آئیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں سلام کر کے آ جائیں، یا کسی بھی وقت ان سے جو ہے نا وہ کوئی لین دین کھانا پینا آپس میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کریں، تاکہ ایک محبت والا ایک معاملہ ہو. اس سے کیا ہوگا بھائی، کم از کم وہ جانتا ہوگا یار یہ اتنا اچھا بندہ تھا، یہ مسجد کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں سے ملتا ملاتا تھا، اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا، تو میں گواہی دوں گا نا کھڑا ہو کے. تو گواہ اپنے جو ہے نا وہ لوگوں میں ہمیں اکٹھے کرنے چاہیے. اب اس میں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہوتی ہے جب جنازہ مختلف ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم جنازہ عورت کا پڑھ رہے ہیں کسی بھی، یہ جو دعا ابھی میں نے آپ کو سکھائی ہے یہ مرد کے جنازے کے لیے، عورت کے جنازے کے لیے اسی دعا میں آپ نے ضمیریں تبدیل کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہر بیٹے کو یہ چاہیے کہ وہ یہ سیکھے، ہر انسان کو یہ چاہیے وہ سیکھے کہ یار میں کم از کم اپنی والدہ کا، والد کا، اپنے اگر کہ زندگی میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کم از کم میں اس کا جنازہ پڑھاؤں. اور اگر مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے، عالم دین کو بلاتے ہیں تو کم از کم اس کو بلائیں جس کے ساتھ کوئی جان پہچان ہے، جو ہے نا وہ اس کے لیے جنازہ پڑھائے، تو پتہ چلے گا یار بھائی یہ بندہ جنازہ پڑھا رہا ہے اس بندے کا. تو اس میں ضمیریں کس طرح تبدیل کرنی ہے، جہاں پر ہو لگا ہوا ہے نا وہاں پہ آپ نے ہا کر دینا ہے. ٹھیک ہے، ہا جو ہوتی ہے یہ مؤنث کے لیے عربی میں استعمال ہوتی ہے، اور ہو جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے. یعنی اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس مذکر میت کو معاف کر دے. اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس عورت کو معاف کر دے. تو اس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو، اللہم اغفر لہ وارحمھا وعافھا واعف عنھا واکرم نزلھا ووسع مدخلھا واغسلھا بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنه واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ضمیریں نہیں تبدیل کرنی چاہیے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ضمیریں تبدیل کر لینی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شریعت نے ہمیں اس چیز کا جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ ہم کسی کو سلام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو مخاطب کر کے ہم جو ہے نا بات کرتے ہیں، اس کے مطابق ضمیریں استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ میت جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. یا جس طرح ہم حرمین میں جنازہ پڑھتے ہیں تو بہت سارے جنازے ہوتے ہیں، خواتین کے بھی ہوتے ہیں، بچوں کے بھی ہوتے ہیں، مردوں کے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ہم لگا دیں، جہاں جہاں ہا یا ہو لگا ہے وہاں پہ ہم لگا دیں. اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم واعف عنہم واکرم نزلہم ووسع مدخلہم. اس طریقے سے پوری دعا ہم پڑھ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.